السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ سب کو عثمان علی یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جنہیں دنیا باب العلم کے نام سے جانتی ہے، شیر خدا، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آئیے ان کے ایمان، علم اور حکمت کی روشن واقعات سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتے ہی ذہن میں شجاعت، حکمت، عدل اور بے مثال علم کی تصویر ابھرتی ہے۔ آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اگرچہ یہ روایت کی سند پر محدثین کا اختلاف ہے، مگر یہ بات مسلم ہے کہ حضرت علی علم و حکمت میں بے مثال مقام رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو حضرت علی نے جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا قبول کیا۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی بلکہ کامل یقین اور معرفت تھی۔ ایک عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 6 ماہ میں بچہ لے آئی۔ لوگ اسے بدکاری سمجھ بیٹھے۔ حضرت علی نے قرآن کی 2 آیات کو ملا کر دلیل دی۔ سورۃ الاحقاف میں حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ سورۃ اللقمان میں دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 ماہ ہے۔ 30 - 24 = 6۔ یوں ثابت کیا کہ 6 ماہ کی مدت میں ولادت ممکن ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ تھا قرآن فہمی کا کمال۔ 2 عورتیں ایک بچے پر جھگڑ رہی تھیں۔ دونوں دعویٰ کرتی تھیں کہ بچہ میرا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ ایک عورت فوراً رو پڑی اور کہا، نہیں، اسے دوسری عورت کو دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا، اصل ماں یہی ہے۔ یہ فیصلہ حکمت اور نفسیات کی اعلیٰ مثال تھا۔ عمر ابن الخطاب فرمایا کرتے تھے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملہ حضرت علی کے علمی مقام کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ آپ کو قرآن کے نزول کا علم تھا، کون سی آیت کہاں اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سے ذرے کا مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت علی بطور خلیفہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے آپ کو ابو الحسن کہہ کر پکارا۔ آپ نے فرمایا، مجھے میرے نام سے پکارو تاکہ عدل میں فرق نہ آئے۔ یہ تھا حقیقی انصاف۔ آپ کے اقوال کا مجموعہ بعد میں نہج البلاغہ کی صورت میں جمع کیا گیا۔ نہج البلاغہ میں حکمت، اخلاق، سیاست اور روحانیت کے خزانے موجود ہیں۔ خیبر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا۔ یہ اعزاز ایمان اور علم دونوں کا تھا۔ کسی نے پوچھا، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ایک دعا کی قبولیت جتنا۔ یہ جواب علم کے ساتھ روحانیت کی گہرائی بھی ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی سے تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہ اترو، یعنی انسان کو عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ جنگ میں ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا۔ آپ نے جواب نہ دیا۔ پوچھا گیا، کیوں؟ فرمایا، جب وہ غصہ کر رہا تھا تو شیطان بول رہا تھا۔ یہ تھا علم نفس۔ حضرت علی کا علمی مقام۔ آپ فقہ، تفسیر، حدیث اور قضاء میں سب سے آگے تھے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ شہادت۔ 17 رمضان 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں آپ پر حملہ ہوا۔ آپ نے آخری الفاظ میں فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کا علم ہمیں سکھاتا ہے، قرآن کو سمجھو، عدل قائم کرو، غصے کو قابو میں رکھو، علم حاصل کرو۔ اللہ ہمیں حضرت علی کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل عثمان علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔